کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو، اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں، اولاد ہے، بارش ہے، ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا، اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے، فیصلہ وہ نہیں کرے گا، فیصلہ تو حکومت کرے گی، لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے، اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے 5 بتوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت کا مطلب ان سے مانگنا کہ یہ دیتے ہیں، اللہ کے دینے سے دیتے ہیں. عطائی، وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے، تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے. اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بدعملی تھی، بدعملی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے. لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، 5 جو حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ہمارے باپ دادا کا نظام، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا، اس کو بھی پتہ ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے؟ کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا. دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. طنز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے. 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، 40-50. اور دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن میں بھی گیا، رات کو بھی گیا. اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ. اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی، قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں، کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا. آج درس قرآن کرو، اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے. چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے. فری میں کرو نہیں آتے لوگ. ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے، کھانا پینا چاہیے. تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بالآخر ایک وقت آیا. اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ. آواز گونج رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے. اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ان بزرگوں سے مت مانگو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. دردناک عذاب کا خطرہ ہے، دردناک عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے، سرداروں نے کہا، جو اپر لیول لوگ تھے نا، دولت مند، وڈیرے، اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا. آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. ہر پیغمبر کو یہ طعنہ ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو. تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دیں نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی، اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں.
ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے. تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان, کھاتے ہو, پیتے ہو, بیمار بھی ہوتے ہو, دوا کی بھی ضرورت. اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, ہارس رائڈنگ کرنے والا, اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے؟ ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا, بزرگ نہیں ہو سکتا. انڈے لا رہا ہے, گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو جھگڑا کیوں ہو گیا؟ یہ بزرگ ہیں, ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے. جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ انسان ہے نا, آپ کے جذبات کبھی مجروح, طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے, عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں. لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے. بیمار بھی ہوتے ہیں, تکلیف بھی ہوتی ہے, اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں. تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے؟ ما نراک. ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے. مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. نبی کو پتہ ہے کیا تانے دیتے تھے مشرکین؟ یہ کیسا, یہ تو سید الانبیاء ہے, یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے. یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں. یہ سید الانبیاء, یہ کائنات کے سردار, یہ تو بازار میں, ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے, ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا. یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں. یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز, آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر؟ فرعون نے کیا تانا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, یہ تو غریب ہے, مسکین ہے, طاقت تو میرے پاس ہے, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی, ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے؟ نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا؟ میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کمتر آدمی ہے, معاذ اللہ, وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہیں؟ اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے, سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں, خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے؟ یہ ہماری طرح کے انسان, بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں, معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے, کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے, لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی, قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹو, واپس, ولا تخف, ڈرو نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہے گا, پکڑ لو اس سانپ کو, سنعیدھا سیرتھا الاولی, دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا, تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کا ایک الگ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, تو وہ کیا کہنے لگے؟ ہماری طرح کے انسان ہیں, اور وما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. دوسری بات یہ, آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں, غریب لوگ. جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے؟ غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ غریب مسکین.
دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں. یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے. مجھے کیا مل رہا ہے اس سے؟ 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں, تو ما انا بطارد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم یہ کہتے ہو, تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ, بولو بھائی, کیا ہی نہیں ہے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہیں ہے میرے پاس خزانے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو, ان غریبوں کو, ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں. یہ تو تمہاری رائے ہے, میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا اس پہ کوئی اعتراض کرو, جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا, 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا, ہر وقت یہی باتیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے, اب اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس جھگڑے کو, اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. کیسے؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا, اب وہ عذاب لے آ. ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں, تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا, ہم انکار کرتے رہیں گے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ. خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار, اگر تو عذاب لے آ تو سچا, تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء, دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا. وما انتم بمعجزین, لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم, اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اللہ نہیں اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. وأوحی الی نوح, اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا, اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا. دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے, ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا. جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا.
تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. یہ جو آج غیر مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا, تم ترقی میں پیچھے, لوڈ شیڈنگ, IMF کے قرضے, کرپٹ حکمران, تم تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ, یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام